اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پہلی بار میری روح نے اذان سنی، شہر کی رات ہمیشہ شور میں ڈوبی رہتی تھی، گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی آوازیں، موسیقی اور وہ بے سکونی جس میں بھاگنے کے لیے میں اکثر اپنے کمرے میں ہی پناہ لیتا تھا۔ میرا نام ریحان تھا، میں 20 برس کا تھا، اور سچ کہوں تو زندگی میرے لیے صرف خود تک محدود ہو چکی تھی۔ نماز، قرآن، اذان، یہ سب چیزیں میرے لیے بس ایک پس منظر کی آواز تھی، جسے کوئی چیز زندگی میں ہو تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک رات میری دنیا بدلنے والی ہے، صرف ایک اذان کی وجہ سے، صرف ایک بوڑھے مؤذن کی وجہ سے۔ وہ رات جہاں سب کچھ شروع ہوا، رات کے 2 بج رہے تھے، میں چھت پر بیٹھا تھا، ہوا اپنی زندگی کے ہزاروں بوجھوں میں الجھا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو انسان کو اس کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ اسی لمحے پتہ نہیں کہاں سے مسجد کا پرانا دروازہ ہلکے سے چرچراہا۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا، ایک بوڑھا شخص مسجد کے اندر داخل ہو رہا تھا، تنہا، لرزتا ہوا، لیکن چہرے پر عجیب سا نور۔ وہ مؤذن تھا، گاؤں میں لوگ اسے چاچا عبد الملک کہتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی لالٹین تھی اور پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، جیسے جسم بوڑھا ہو چکا ہو لیکن ایمان ابھی تک جوان ہو۔ وہ آہستہ آہستہ محراب کے پاس گیا، پھر کھڑا ہو کر کسی کو دیکھے بغیر کہنے لگا، یا اللہ، مجھے آج بھی اذان دینے کی توفیق دے دے، شاید یہ میری زندگی کی آخری اذان ہو۔ میرے دل پر جیسے کوئی ہتھوڑا لگا۔ آخری اذان؟ میں حیران رہ گیا، اتنی رات کو، اتنے کمزور جسم کے ساتھ، اور یہ جملہ، یہ دعا، آخری اذان! پہلی بار میرے دل میں خوف سا اتر گیا، واقعی اس کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے۔ میں خاموشی سے چھت کی ریلنگ کے پاس بیٹھا رہا، بوڑھا مؤذن مائک کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سود تو میں، اور پھر ایک ایسی آواز گونجی جو آج تک میں نہیں بھول پایا، اذان جو دل میں اتر گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی آواز کمزور ضرور تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری روح جیسے جاگ گئی ہو۔ اسی آواز میں درد تھا، فنا تھی، عاجزی تھی، اور ایک عجیب سی بے بسی، جسے وہ اللہ کو آخری بار پکار رہا ہو۔ جب اس نے کہا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو میری دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی۔ میں نے خود سے کہا، یہ آدمی موت کے دہانے پر ہے، پھر بھی اللہ کو پکار رہا ہے، اور میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اس سے بھاگ رہا ہوں۔ میں پہلی بار رو پڑا، بالکل خاموشی میں، چھت پر بیٹھا، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سنتا رہا۔ اذان ختم ہوئی، اور پھر وہ لمحہ، چاچا عبد الملک نے اذان ختم کی تو اچانک لمحے رک کر محراب سے ٹیک لگا لی، سانس پھول رہی تھی، پاؤں کانپ رہے تھے، اور پھر دھیرے سے بولے، یا اللہ، اگر آج میری روح کو بلا لے تو حاضری قبول کر لینا۔ میرا دل دھڑکنا بند سا ہو گیا۔ یہ شخص، یہ نورانی چہرہ، یہ لرزتے ہاتھ، یہ واقعی اپنی زندگی کی آخری لمحے جی رہا تھا۔ میں بے اختیار مسجد کی طرف دوڑا۔ میں پہلی بار مسجد کے دروازے پر رو رہا تھا۔ سبق نمبر 1، کبھی کبھی ایک اذان پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کبھی کبھی ایک ٹوٹا ہوا دل کافی ہوتا ہے۔ نمبر 3، مؤذن کی آواز صرف آواز نہیں ہوتی، وہ اس کا ایمان، اس کی عمر، اور اس کی آخری سانسوں تک کی عبادت ہوتی ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگ اپنی آخری عبادت سے کسی گمراہ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔